میرٹھ میں موجود ہوں۔ انقلاب چینل جو آج ولادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں سرزمین میرٹھ میں موجود ہے۔ میں تاریخی شہر گھنٹہ گھر جو یہاں کا تاریخی عمارت ہے اور میرٹھ کی پہچان ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، اور یہاں سے میں شروعات کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان، یو پی اور خصوصاً میرٹھ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ آج میرٹھ میں جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، امام بارگاہوں اور گھروں پر چراغاں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں۔ میں آپ کو مختلف امام بارگاہوں اور عزاخانوں میں لے چلتا ہوں۔ کے بعد میں موجود ہوں منصبیہ شوق ہاسٹل میں، جو 1935 میں قائم ہوا۔ آج مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا جشن ولادت پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں اور جشن چراغاں ہو رہا ہے۔ 3 روزہ جشن آج سے شروع ہو گیا ہے اور یہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ آج بھی جگہ جگہ محفلیں ہوئیں اور چراغاں کیا گیا۔ منصبیہ شوق ہاسٹل میں موجود ہوں۔ یہ عمارت گلابی رنگ میں نہائی ہوئی ہے اور خوشی کی علامت ہے۔ اب میں آگے لے چلتا ہوں منصبیہ کربلا شوق ہاسٹل کے بعد میرے قدم بڑھ رہے ہیں منصبیہ کی تاریخی عمارت کی طرف، جو آج بہت ہی خوبصورت انداز میں سجائی گئی ہے، جسے کنگ لائٹ سروس نے اپنے انداز میں سجایا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے آج بھی جشن منایا جا رہا ہے اور کل بھی یہاں پر لوگ آئیں گے زیارت کے لیے اور اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ میرے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان قابل صد احترام مولانا اور محمد صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا اس موقع پر اپنے الفاظ سے نوازیں، کہ یوم ولادت کے سلسلے میں اپنے الفاظ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین المعصومین۔ گرامی قدر، آج عالم اسلام کے لیے ایک عظیم عید کی شب ہے اور کل عید کا دن ہوگا۔ اس کی میں آپ کو تہہ دل سے تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عظیم تاریخ ہے اسلام میں 13 رجب، جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک ناصر طلب کیا۔ آج ہی کی تاریخ میں سن 30 عام الفیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے ان کا ناصر مددگار ملا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ تاریخ اسلام میں
اور تاریخ کائنات میں واحد شرف ہے مولا کائنات کا کہ نہ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا اور نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکے۔ یہ انتظام مشیت تھا کہ اس نے اپنے نبی کی دعا کو اس انداز سے شرف قبول بخشا کہ اس نے رسالت کی آغوش میں امامت کو بھیجا۔ 3 دن کے مدت میں مولا کائنات خانہ کعبہ میں رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے نزدیک آئیں اور طواف کعبہ کیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا فرمائی کہ معبود، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیری طرف سے جتنی کتابیں آئیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، میری مشکل کو آسان کر۔ تمام تاریخیں بتاتی ہیں کہ آپ کی دعا اس انداز سے قبول ہوئی کہ جدار کعبہ شق ہوئی، اس نے راستہ دیا، آپ بے جھجک اندر تشریف لے گئیں۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ آ رہا ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو عظیم فتح نصیب ہوگی، اور یہ عظیم معجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے۔ وہ شگاف آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار موجود ہے، جس سے جا کے تمام حجاج کرام اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی ہے، وہ نشان باقی ہے۔ 3 دن تک آپ خانہ کعبہ میں رہیں، اور جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے تشریف لائے اپنے بھائی کو لینے کے لیے، اپنے ناصر کو لینے کے لیے، تو پھر اسی انداز میں جدار کعبہ شق ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں اپنے فرزند کو لے کر آگے بڑھتی ہیں اور رسول خدا کی آغوش میں دیتی ہیں، یا نبی اللہ، آپ کے بھائی نے نہ کلام کیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے۔ تو رسول مسکرا فرمایا کہ چچی جان، یہ بھائی میرا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کے آغوش میں علی آئے، شرافت کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، اور فوراً علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی جو زیارت کی ہے وہ نبی کریم کے چہرے مبارک کی ہے۔ یہ شرف ہے آپ کا کہ آپ کی آنکھیں آغوش رسول میں کھلی ہیں، اور نبی کی آنکھیں آپ کی آغوش میں بند ہوئی آخر وقت۔ شرف ہے آپ کا عظیم، اور اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے اور آپ کی شہادت مسجد اقصی میں۔ اللہ کے گھر سے آمد ہے اور اللہ کے گھر سے آپ کی رخصتی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ کیا کہنا اس شخصیت کا کہ جنہوں نے پروان چڑھ کر اسلام کی نصرت فرمائی، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کی آواز پر لبیک کہی۔ جب بڑے بڑے موجود تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نبی کی آواز پر لبیک ہے، نبی کے ناصر بننے کے لیے، نبی کے مددگار بننے کے لیے۔ آپ کی عمر اس وقت 10-11 سال تھی۔ آپ نے تمام زمانے کے بزرگوں کو پیچھے چھوڑا، اور آپ نے بچپنے میں نبی کی نصرت کا وعدہ فرمایا، اور جو آپ نے وعدہ فرمایا اس کو آپ نے آخر وقت تک پورا کیا ہے، اور وہی وعدہ آپ کی نسل میں چل رہا ہے۔ آپ کی نسل نے بھی اسی وعدے کو پورا کیا ہے، اسلام کی پرورش کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی آج بھی پردہ غیب موجود ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کے نام سے مشہور معروف ہستی ہیں، جن کا انتظار دنیا کر رہی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں، اور آپ خود خدا کے حکم کے منتظر ہیں کب حکم خدا ہو اور میں ظہور کروں، تاکہ اس دنیا کو ظلم و جور سے ختم کر کے عدل و انصاف سے پر۔ ابھی مولانا قابل صدر احترام اور محمد صاحب تاریخ کی روشنی میں ہمیں پیغام دے رہے تھے۔ اب میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں منصبیہ کربلا، اور یہاں روضہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہے، اور ہزاروں عقیدت مند
यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। ये इमारत मनसबिया के नाम से मशहूर है और 1 सदी से ज़ायद ये इमारत अपने उम्र पूरी कर चुकी है और हमेशा ये कायम दायम रहे। हमारी दुआ है लोगों के जज्बात हमेशा जुड़े रहें, मुरादें पूरी होती रहें। आज मौलाए कायनात इमाम अव्वल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में इस इमारत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और यहाँ पर ज़ायरीन अक़ीदतमंद शाम से आ रहे हैं और अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। आज पहला दिन है और 3 रोज़ा जश्न मेरठ में मनाया जा रहा है। महफिलें हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं और नियाज़ नज़र का इत्माम किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के तमाम मुंतज़मीन को और तमाम मोमिनीन को हुसैन इनकलाब चैनल के ज़रिए, और कल भी यहाँ पर हाज़िर रहेगी और हुसैन इनकलाब चैनल आपको लाइव टेलीकास्ट करेगा। सबिया एक तारीख़ी इमारत है। यूपी में लखनऊ के बाद ये ट्रस्ट बड़ी अहमियत का हामिल है और तारीख़ जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पर मनसबिया के मुतवल्ली बनते रहे और ये सिलसिला जारी रहा। अब मौजूदा मुतवल्ली फ़खरी जाफ़री साहब जनाब बाकर रज़ा साहब हैं। उनकी काविशों के नतीजे में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस करबला को सजाया गया है। मैं पूरी कौम को, शिया कम्युनिटी को, ना सिर्फ शिया कम्युनिटी को बल्कि तमाम मुसलमान और तमाम अक़ीदत रखने वाले हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आज मौलाए कायनात का यौम विलादत मनाया जा रहा है और सभी फ़िरक़ों के लोग इसमें शरीक हैं और मनसबिया के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी काविशों के बाद इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। शुक्रिया। मस्जिद बोली मिंबर बोला, मस्जिद बोली मिंबर बोला, तेरा जब को काबा बोला। एक अरसे से यहाँ मनसबिया जुड़ा देख रहा हूँ और आज जो आपने अपने अंदाज में इस इमारत को सजाया है, मैं बहुत ही मुतासिर हुआ। किंग लाइट सर्विस जो है एक पहचान है मेरठ की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कब से जुड़े हैं? सर मुझे तो मुझे जुड़े हो गए 40 साल हो गए। 40 उससे पहले हमारे भाई साहब थे। अच्छा। अच्छी मेरे टाइम से पहले हम इमाम बड़ों काम करते थे, इंटर दुकानें पुरानी नील के लिए। आप ये बताइए कारोबारी तौर पर जुड़े हुए हैं या आपका जज्बा भी? नहीं, जज्बा भी है, जज्बा भी है। मोदाली भी हम काम करते हैं, कारों में सजावट मसले में काम करते हैं, भी फार्मा सब कुछ हमारी जगह है और हमारा मजहब है। आप इसको कारोबार के तौर पर नहीं, कारोबार तो नहीं, वैसे तो हमारा बहुत बड़ा काम बैठेगा, वैसा नहीं, हम दिल से काम करते हैं। दिल से काम दिल से जो भी अभी हमने किया 20 साल सन 2019 में। पर आप और आपके बेटे जुड़े सब हैं? सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बेटे सब मेरे साथ इसमें। चलिए आपका जज्बा कायम रहे। हाँ, हुसैन इनकलाब चैनल दुआ गो है कि आपका जज्बा कायम रहे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम किसी फ़िरक़े के लिए नहीं थे बल्कि सबके लिए थे। आज भी ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई भी अक़ीदा रखते हैं, हज़रत अली से मोहब्बत रखते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप भी इस मौके पर पूरी तरह जुड़े हैं।